the bell icon. Never miss an update. ناظرین، چین میں کسی جگہ ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اپنی دنیا میں گم خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن اچانک اس کے بیٹے کی اجل آن پہنچی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ عورت کے لیے یہ ناقابل برداشت صدمہ تھا، کیونکہ اس کا بیٹا ہی اس کی کل کائنات تھا۔ اس کا ذہن نظام قدرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ روتی پیٹتی گاؤں کے دانا حکیم کے پاس گئی اور حکیم سے گویا ہوئی، حکیم صاحب کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے میرا بیٹا لوٹ آئے، میں اس کے عوض اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ حکیم صاحب نے ایک نظر اس غمزدہ عورت پر ڈالی اور اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے کافی سوچ و بچار کے بعد بولے، ہاں، ایک نسخہ ہے تو صحیح۔ علاج کے لیے ایک ایسے سرسوں کے بیج کی ضرورت ہے جو کسی ایسے گھر سے لیا گیا ہو جس گھر میں کبھی کسی غم کی پرچھائی تک نہ پڑی ہو۔ عورت نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی جا کر ایسے سرسوں کا بیج ڈھونڈ کر لے آتی ہوں۔ عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی تو وہ جگہ تھی جس میں لوگوں کے گھروں میں غم کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ بس اسی خیال کو دل میں سجائے اس نے گاؤں کے پہلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک جوان عورت نکلی۔ اس عورت نے اس سے پوچھا، کیا اس سے پہلے تیرے گھر نے کبھی کوئی غم دیکھا؟ جوان عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی نمودار ہوئی اور اس نے درد بھری مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، میرا گھر ہی تو ہے جہاں زمانے بھر کے غموں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ خاتون کا کہنا تھا، سال بھر پہلے میرے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ خاوند کے انتقال کے بعد گزر اوقات بہت مشکل ہے اور آج کل گھر کا ساز و سامان بیچ کر مشکلوں سے گزارا کر رہے ہیں، بلکہ اب تو بیچنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ زیادہ سامان نہیں بچا۔ جوان عورت کی داستان اتنی دکھ بھری تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کی غم گساری کرتی رہی، اور جب تک اس نے جانے کی اجازت مانگی تب تک وہ دونوں سہیلیاں بن چکی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے سے دوبارہ ملنے کا وعدہ لیا اور رابطہ رکھنے کی شرط پر عورت اس کے گھر سے باہر نکلی۔ مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور خاتون کے گھر میں داخل ہوئی، جہاں ایک اور صدمہ اس کے لیے اس کا منتظر تھا۔ اس خاتون کا خاوند ایک خطرناک مرض میں مبتلا تھا۔ گھر پر صاحب فراش تھے۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان نہ صرف یہ کہ موجود ہی نہیں تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ عورت بھاگ کر بازار گئی اور جیب میں جتنے پیسے تھے ان پیسوں سے کچھ دالیں، آٹا، گھی وغیرہ خرید کر لائی۔ خاتون خانہ کے ساتھ مل کر جلدی جلدی کھانا پکوایا اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو شفقت سے کھلایا۔ کچھ دیر مزید دل بہلانے کے بعد ان سب سے اس وعدے کے ساتھ اجازت چاہی کہ وہ کل شام کو پھر ان سے ملنے آئے گی۔ دوسرے دن پھر یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر اور ایک دروازے تھے دوسرے دروازے پر اس امید سے چکر لگاتی رہی کہ کہیں اسے ایسا گھر مل جائے جس پر غموں کی کبھی پرچھائی بھی نہ پڑی ہو، اور وہاں سے ایک سرسوں کا بیج حاصل کر سکے۔ مگر ناکامی ہر جگہ اس کی منتظر تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس عورت کو کسی نئی دکھ بھری کہانی کا سامنا ہوتا اور یہ عورت مصائب اور غموں سے متاثر انہی لوگوں کا ایک حصہ بنتی چلی گئی اور اپنے تئیں ان سب میں خوشیاں بانٹنے کی کوششیں کرتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عورت بستی کے ہر گھر کا حصہ بنتی چلی گئی۔ وہ عورت نہ صرف اپنا دکھ بھول چکی تھی بلکہ وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ ایک ایسے گھر کی تلاش میں نکلی تھی جس پر کبھی غموں کی پرچھائی نہ پڑی ہو۔ وہ لاشعوری طور پر دوسروں کے غموں میں شریک ہو کر ان کے غموں کا مداوع کرتی جا رہی تھی۔ بستی کے حکیم نے گویا اسے اپنے غموں پر حاوی ہونے کے لیے ایک ایسی مثالی نسخہ تجویز کر دیا تھا جس میں سرسوں کے بیج کا ملنا تو ناممکن تھا، مگر اپنے اکلوتے بیٹے کی موت کے غم کو بھولنا ممکن تھا۔